ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات کر رہے ہیں بجٹ کی، لیکن ہم ملک کے بجٹ کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے بجٹ کی. اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جو ہم نے کمپائل کیے انتہائی کنزرویٹو ہو کے، وہ ہمیں یہ شو کر رہے ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے جس کی منیمم ویج ہے، اس کے تمام خرچے، چھوٹی سی فیملی ایک کمرے کے مکان میں جو رہتا ہے، اس کی بھی جو فیملی ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتی انلیس اس کے پاس 3,500 روپے زیادہ ہوں، جو اس کی 15 دن کی سیلری ہے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 042-363-12892. ہمیں کال کیجیے، پروگرام میں شامل ہو جائیے، ہم سے بات کیجیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کوریا کی، ملیشیا کی، وی ور ڈسکسنگ کہ ایسا وہ کیا ہے جو ہم فوری طور پہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو میں نے کی کہ ہمیں انٹرپرینیورز کو ہم نے انکریج کرنا ہے اور اپنا ٹارگٹ بڑا صحیح رکھنا ہے کہ 10% گروتھ ہر سال ہم نے اگلے 30 سال کرتے چلے جانا ہے اور ڈیویٹ اس سے نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی اکانومی بننا ہے اینڈ اوور دا نیکسٹ 30 ایئرس بننا ہے. تو جو بھی کام کرنا پڑے گا اس پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے تاکہ روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سرخ فیتے کا نظام ہے اس کو ہمیں ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا اور ہماری جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو ایک آزادی دینی پڑے گی کہ وہ کھل کے انٹرپرینیورشپ کریں، کارخانے لگائیں، روزگار پیدا کریں اور دنیا کی مارکیٹس جو ہیں ان کو کیپچر کریں. اچھا، یہ تھوڑا سا اور سمجھائیں. ایک انٹرپرینیور کو انکریج کرنے کے لیے، چھوڑے باہر کے لوگوں کو، لوکل انٹرپرینیور کو انکریج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو فائنینسنگ ہمیں فراہم کرنی پڑے گی، وینچر کیپٹل دینا پڑے گا، سرخ فیتے کو اپنے کا ہٹانا پڑے کیا؟ کیا کچھ کیا؟ بات یہ ہے کہ جو چھوٹا صنعت کار ہے، جو بلیٹ سے اس وقت سعودی عربیہ میں کوئی نوکری کر رہا ہے، جس نے تھوڑا سا اپنا سرمایہ اکٹھا کیا ہے اور وہ پاکستان میں آتا ہے اور آ کے یہاں پہ کوئی کاروبار کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کی زندگی ہمیں آسان بنانی پڑے گی کہ وہ کاروبار کر سکے، اسے در بدر ٹھوکریں نہ 17% کے اوپر اس کو فائنینسنگ نہ ملے اور اس کو جو باقی اجازتیں ہیں وہ مل جائیں. زمین اگر اس نے تھوڑی سی لینی ہے اپنے کارخانے کے لیے تو وہ مل جائے. انڈسٹریل اسٹیٹس ہونے چاہیے، انڈسٹریل زونز ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر بھی اس میں موجود ہے. ناظرین، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پروگرام میں شامل ہو. لاہور سے عبدالودود خان صاحب ہمارے ساتھ دائم سے موجود ہیں. عبدالودود خان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم بات کریں ایک عام آدمی کے بجٹ کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان میں سودی نظام رائج ہے جو اللہ اور رسول سے کھلی بغاوت ہے، اور شرح سود میں کمی کا مطالبہ سودی بینکنگ نظام چلانے والے بھی کر رہے ہیں. جس چیز میں کمی سے فائدہ ہو تو اس کے خاتمے سے بہت زیادہ فائدہ یقینی ہے. پچھلی صدی کے ممتاز ترین مغربی اقتصادی ماہر کینز کے مطابق ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین interest rate and prices is most completely established empirical fact, and that unemployment will persist so long as interest stays. لہذا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کا علاج غیر سودی بینکنگ نظام قائم کرنے میں ہے، جس کے طریقہ کار اور فوائد شمول قرضوں کی ادائیگی کی تفصیل. ایک انہوں نے پوائنٹ دیا، ایک تو شرعی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بات انہوں نے کہی، آپ بھی کہتے رہتے ہیں، میں بھی کہتا رہتا ہوں، کہ انٹرسٹ ریٹ تو کم کریں. جی، انٹرسٹ ریٹس ہمیں بالکل کم کرنے چاہیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیسے ڈیولپ کر رہی ہے. ہم نے دنیا کا حصہ بننا ہے اور ہم کوئی آئسولیٹ ہو کے دنیا سے کام نہیں کر سکتے. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستانی بینکنگ سسٹم کا، اور اس کو جتنا بھی ہم بڑھا سکتے ہیں ہمیں بڑھانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنیا کے نظام سے ہم الگ ہو جائیں. دونوں کو چلائیں، جو بھی بہتر ہوگا وہ جس کو جو پسند آئے گا وہی. دنیا میں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، بہت بڑا کوانٹم ہے، بٹ وہ ہمیں اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ہم نے دنیا کی مارکیٹس کو کیپچر کرنا ہے. اس میں آؤٹ سورسنگ جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ ہائی کاسٹ کنٹریز جو ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جاپان، وہاں سے پروڈکشن پرٹیکولرلی مینوفیکچرنگ اور سروسز کی پروڈکشن موو کر رہی ہے اور وہ لو کاسٹ کنٹریز میں جا رہی ہے، جس طرح ویتنام جا رہی ہے، جس طرح چائنا اور انڈیا میں جا رہی ہے. تو پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، پرووائڈیڈ ہم یہاں پہ کچھ ایسی جگہیں بنا دیں، ایسے انڈسٹریل زون بنائیں، اسپیشل اکنامک زونز بنائیں جہاں پہ ہم سیکیورٹی بھی دے سکیں اور جہاں پہ ہم انفراسٹرکچر بھی دے سکیں، اور وہاں پہ ہمارے لوگ بھی انویسٹ کر سکیں، اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹ کر سکیں اور بیرون ملک کے انویسٹرز بھی انویسٹ کر سکیں. کیونکہ ہماری جو ایک لیبر فورس ہے
یہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی لیبر فورس بھی ہے. سو بینگ اے لارج کنٹری یو ہیو اے ویری لارج ورک فورس اینڈ دے آر ویری ینگ اینڈ ان کو آپ ٹرین بھی بڑا اچھا کر سکتے ہیں, اور ود ان منتھس اگر کوئی یہاں پہ کرتا ہے میجر قسم کی انویسٹمنٹس تو یو کین ہیو اے ٹرینڈ ورک فورس فار دیم آلسو. سو یہ سیکورٹی, انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ, لیک آف یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں کنسرٹڈ ایفرٹ ماریں تو یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ جو ہیومن ریسورس کی آپ نے بات کی ہے, آئی واز ٹاکنگ ٹو اندر ایکسپرٹ جو بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اٹس اے ویری ینگ ورک فورس. آپ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایم بی ایس پیدا کریں, ایم سی ایس پیدا کریں, ڈاکٹرز انجینئرس پیدا کریں. آپ ان کی محدود پیمانے پہ ٹریننگ کریں. آپ اتنا ٹرین کریں 6 مہینے میں کہ وہ کسی انڈسٹری میں کھپ سکیں. اسکلڈ, سیمی اسکلڈ لیبل اگر آپ بنا دیں تو اگر وہ پاکستان میں کام کرے گا تو بھی زیادہ پیسہ بنائے گا, زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. ملک سے باہر جائے گا تو بھی آپ کو ریٹرن زیادہ ملے گا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں جب منسٹری آف فائنانس میں تھا تو میں نے وزٹ کیا ٹویوٹا موٹر پلانٹ ان کراچی. تو اسمبلی لائن پہ میں نے دیکھا کہ بڑے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اوور آلز پہنے ہوئے ہیں, ہاتھ میں ان کے مشینیں ہیں. تو وہ جیپنیز جنرل مینیجر سے میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ لے کے آئے ہیں ورکرز؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ پاکستانی ورکرز یہاں کراچی سے ہی ہم نے لیے ہیں. ان کی کوالیفیکیشن میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے. 3 مہینے کی ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے, آن دا جاب ٹریننگ دی ہے, اور یہ اب اسمبلی لائن پہ کام کر رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ورکرز ہمارے جو ہیں ان کو تم جیپنیز ورکر سے سمجھتے ہو ان کا مقابلہ کر لیں گے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تو یہ شاید نہ کر سکیں, لیکن یہ تھائی لینڈ کے ورکرز کا مقابلہ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ پاکستان سے انجینئرنگ انڈسٹری میں خاصا ڈیولپڈ ہے. سو یہ کہنا کہ جی جب تک ہمارے پاس بالکل ٹرینڈ ورکرز نہیں ہوں گے اس وقت تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی, یہ بھی مسنومر کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بالکل یہ ٹرین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ناظرین آصف احمد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں راولپنڈی سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں پرائیویٹ انٹرپرینورشپ کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے. اور تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا گریٹ ڈپریشن کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر. تو اس میں یہ بتایا تھا کہ جو گریٹ ڈپریشن ہے وہ دور کرنے کے لیے انہوں نے جو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ میجر اختیار کیا تھا کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھیں وہ انہوں نے فلوٹ کی تاکہ جو ہے لوگوں کو روزگار ملے, اور پھر جو ہے روزگار ملے گا تو پھر چیزوں کی ڈیمانڈ بھی ہوگی, انڈسٹری بھی چلے گی, سب چیزیں صحیح ہوئیں گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہے آصف آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی, آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ امریکہ میں تو کبھی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کسی طریقے سے انکریج نہیں کیا وہاں, بلکہ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن SBA ہے جو چھوٹے صنعت کاروں کو کرتی ہے, چھوٹے دکانداروں کو انکریج کرتی ہے. 5 سے 10 جو ملازم رکھتے ہیں ان بزنسز کو انکریج کرتی ہے, اور اس طریقے سے ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے سمیڈا جو اسی لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس کو ہمیں بہت فعال کرنا پڑے گا اور یہ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی. دیکھیں بابو راج جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آپ کو نجات دلا سکتا غربت سے. آپ کو اپنے کندھوں پہ خود بوجھ اٹھانا پڑے گا, اور سرمایہ کار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے آپ کے سرمایہ کار ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے 4-5 بندوں کو بھی ملازمت دے دی تو پورے پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. سو ان مائکرو انٹرپرائزز کو کریں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ہم فل سپورٹ دیں, not only in funding and finance and but also in infrastructure. ان کے زونز نہیں ہیں, ان کے پاس زمین نہیں ہوتی, ان کو بجلی نہیں ملتی, ان کے جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں لے سکتے. تو یہ چیزیں ہمیں ساری کرنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو سفید ہاتھی ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں 280 ارب جو پاکستانی قوم کا کھا رہے ہیں, ان کو فارغ کریں, اور یہی پیسہ جو ہے. آپ سے بہت لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. شفیق صاحب ہیں سعودی عرب سے, وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی شفیق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ذرا میری ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, سوال کیجیے. کے ساتھ کام کر رہے تھے تو یہ سارے نسخے جو اب ہمیں بتا رہے ہیں کیا اس وقت کارگر نہیں تھے یا ان کی سنی نہیں گئی؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک ٹیلی فون کال پہ مشرف جو عامر تھا وہ لیٹ گیا
کیا وہ $50 بلین کے قرضے رائٹ آف نہیں کرا سکتا تھا؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ 60 سال میں جتنے بھی ہمارے سو کالڈ پروفیشنل اکانومسٹ آئے, انہوں نے ہمیں ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. خدا کے لیے اب ہمیں اپنے پروگرام خود بنانا ہوں گے, اور ورلڈ بینک اور IMF کے جو امپلائیز ہیں جو ڈبل سیلریز لے رہے ہیں, ان سے ہمیں چھٹکارا کیسے نجات حاصل جی بہت بہت شکریہ شفیق صاحب. ناظرین, اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب سے ہم لیں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.